بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الامام مسلم رحمہ اللہ وانما یرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله۔ پہلے اس عبارت کا آپ ترجمہ ملاحظہ کر لیں، پھر اس کا مطلب بیان کیا جائے گا۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، اور کچھ نفع کی امید احادیث کی بہتات میں، من ھذا الشأن اس سے مراد فن حدیث ہے، اور استکثار کے معنی زیادہ کی طلب کرنا، تو فی الاستکثار من ھذا الشأن کا ترجمہ ہو گیا حدیثوں کی بہتات میں، وجمع المکررات منہ اور حدیثوں کو اور مکررات کو جمع کرنے میں، یعنی حدیثوں کے تکرار میں، ٹھیک ہے۔ کچھ نفع کی امید لخاصۃ من الناس، خاص ان لوگوں کے لیے ہے، ممن رزق فیہ بعض التیقظ، جن کو اس فن میں کچھ بیدار مغزی رزقہ ملی ہے یا نصیب ہے، والمعرفۃ باسبابہ وعللہ، اور حدیث کے اسباب و علل کی معرفت ان کو ملی ہے۔ فذالک، تو ایسا شخص، ذالک سے مراد یعنی جس کو حدیثوں کے اسباب و علل کی معرفت اور بیدار مغزی ملی ہوئی ہے، ایسا شخص انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یحجم، حجم یحجم کے معنی ہوتے ہیں جا دھمکنا، ٹھیک ہے، جا دھمکے گا، ٹھیک ہے، بما اوتی من ذالک، اپنی خداداد صلاحیت کی بنا پر، علی الفائدۃ فی الاستکثار من جمعہ، زیادہ حدیثوں کو جمع کرنے کے فائدے پر۔ یہاں دراصل حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں ان کو حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں یاد تھیں، چنانچہ حضرت محدث ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 7 لاکھ حدیثیں ان حضرات کو یاد تھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو غیر صحیح 2 لاکھ حدیثیں اور صحیح حدیثیں 1 لاکھ یاد تھیں، اور خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس صحیح مسلم کا انتخاب 3 لاکھ مسموع احادیث سے کیا ہے۔ تو ان محدثین کو تو حدیثوں کی اتنی زیادہ تعداد، اتنی بڑی تعداد یاد تھی، تو مصنف کا یہ فرمانا کہ تھوڑی صحیح حدیثوں پر اکتفا کرنا بہتر ہے، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو مصنف نے اس کا جواب دیا انما یرجى بعض المنفعات فی الاستکثار من ھذا الشأن کے اندر، کہ زیادہ حدیثوں کی بہتات میں کچھ نفع کی امید اور مقررات کو جمع کرنے میں کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کو بیدار مغزی کی دولت ملی ہے اور وہ حدیثوں کے اسباب و علل کی معرفت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ محدثین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث کے اسباب و علل کی معرفت نصیب فرمائی ہے، اور صفت عدالت اور صفت ضبط ان کی بہت زیادہ ہے۔ ان کے مقابلے میں جو عام لوگ ہیں، فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِ الْخَاصِ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، رہے عام لوگ جن کی صورتحال بیدار مغز اور علم و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِ الْخَاصِ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ کا ترجمہ ہے یہ کہ جن کی صورتحال بیدار مغز اور علم و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہے، فلا معنی لہم فی طلب الحدیث الکثیر، تو ان کے لیے زیادہ حدیثوں کو طلب کرنے میں کوئی معنویت نہیں ہے۔ وقد عجزوا عن معرفت القلیل، وہ تو تھوڑی حدیثوں کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، یعنی عام لوگ جو ہیں ان کے پاس جتنی کم حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، انہی کم حدیثوں کو پہچاننے کی اور انہی کم حدیثوں کے اندر کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے یہ تمیز کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ تو اگر ان کو بہت بڑا ذخیرہ، جیسے بڑے محدثین کو ملا ہے 7 لاکھ حدیثیں، کسی کو 3 لاکھ حدیثیں، کسی کو 2 لاکھ غیر صحیح اور 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، وہ حدیثوں کا بڑا ذخیرہ ان کو اگر دے دیا جائے تو ان حدیثوں میں سے کون سی صحیح اور کون سی غیر صحیح ہے یہ کیسے امتیاز کر پائیں گے عام آدمی، ٹھیک ہے۔ تو عام آدمی کے واسطے تو صرف صحیح حدیثوں کا تھوڑی صحیح حدیثوں پر اکتفا کر لینا ہی کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ یہ اس سوال کا اس عبارت کے اندر جواب دیا۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہوا وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَاتِ کا، کہ یہ معاملہ جو ہے یعنی
زیادہ زیادہ حدیثوں کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے، اور مقررات کو جمع کرنا، یہ ان خوش نصیب حضرات کے لیے بہت مناسب ہے اور مفید ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار مغزی کی دولت سے نوازا ہے اور حدیث کے اسباب و علل سے وہ لوگ خوب واقف تھے۔ ان کے مقابلے میں جو عام لوگ ہیں جن کو ایسی صلاحیتیں نہیں ملی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ حدیثیں جمع کرنا مفید نہیں ہے۔ اس لیے مفید نہیں ہے وقد عجزوا عن معرفت القلیل، کیونکہ وہ تو تھوڑی روایات کے ضبط سے بھی عاجز ہیں، تھوڑی روایات کو یاد کرنے سے بھی کیا ہیں، عاجز ہیں۔ تو ان عوام کے لیے بہتر اور مفید تو یہی ہے کہ ان کی استطاعت کے بقدر صرف صحیح حدیث کا ایک مجموعہ منتخب کر کے ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ اور حدیث پاک کی جو متعلقہ بحثیں ہوتی ہیں، یعنی حدیثوں سے مسائل کو کیسے نکالا جاتا ہے، کیسے استنباط کیا جاتا ہے، حدیث اگر کسی دوسری حدیث سے معارض ہو تو اس تعارض کو کیسے دور کیا جاتا ہے، اور حدیث کے متن کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے یا سند میں اختلاف ہوتا ہے، یہ جو بحثیں ہیں ان بحثوں میں عام آدمی نہ الجھے۔ جی یہ سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ آگے ثم انا انشاء اللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت و تعلیفہ، یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم شریف کا اجمالی تعارف کرا رہے ہیں، یعنی مسلم شریف میں ذکر کی ہوئی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے منتخب کیا ہے اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا بھی پہلے آپ ترجمہ دیکھیں، ثم انا انشاء اللہ، اب ہم اگر اللہ نے چاہا، مبتدئون فی تخریج ما سألت و تألیفہ، مبتدئون کے معنی شروع کر رہے ہیں یا لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز میں لگ رہے ہیں؟ اس چیز کی تخریج و تالیف میں جس کی آپ نے درخواست کی، سألتا جس کا آپ نے سوال کیا ہے، درخواست کی، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس صحیح مسلم کو اپنے ایک شاگرد احمد بن سلمہ کی درخواست پر مرتب فرمایا ہے، تو اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں مصنف، مبتدئون فی تخریج ما سألت و تالیفہ، کہ اب ہم شروع کر رہے ہیں اس چیز کی تخریج و تالیف کو جس کا آپ نے سوال کیا ہے، علی شریطۃ، یعنی جو ہم تخریج و تالیف کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، اس کتاب کو لکھنے میں ہم ایک شرط کا التزام کریں گے، ایک شرط ملحوظ رکھیں گے، سوف اذکرھا لک، جس شرط کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کیا ہے وہ شرط؟ یہاں ذکر کرتے ہیں، وَهُوَ أَنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے معتد بھی حصے کا جائزہ لیں گے، یا یوں ترجمہ کریں اس کا، اور ہم اعتماد کریں گے حدیثوں کے ایک مجموعے پر جو مسند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، چنانچہ ہم ان روایات کو 3 قسموں میں اور راویوں کے 3 طبقوں میں تقسیم کریں گے، عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، تکرار کے بغیر، تکرار سے بچتے ہوئے، یعنی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ کے انتخاب کے لیے روات حدیث کی 3 قسمیں کی ہیں، یعنی اپنی صحیح مسلم کے اندر جن روایتوں کو لائے ہیں، وہ روایتیں جن راویوں سے آپ نے لی ہیں ان راویوں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک راوی تو غیر معتبر راوی تھے، ایک جماعت تو غیر معتبر راویوں کی تھی، تو ان غیر معتبر راویوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان کی بیان کردہ حدیثوں کو تو کتاب کے اندر آپ لائے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو معتبر راوی تھے، ان معتبر راوی میں 2 قسمیں ہیں، ایک تو اعلیٰ درجے کے معتبر راوی ہیں، جو اعلیٰ درجے کے معتبر راوی ہیں، یعنی جن کی صفت عدالت اور صفت ضبط و اتقان اعلیٰ درجے کی ہے، تو ان کی ذکر کردہ حدیثوں کو اصول میں لائے ہیں، اصول بنایا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر درجے دوم کے جو راوی ہیں، یعنی جن کی صفت ضبط و اتقان تھوڑی سی کچھ کم ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے درجے کے راوی ہوتے ہیں، تو ان راویوں کی حدیثوں کو متابعات و شواہد میں لائے ہیں۔ متابعات و شواہد میں اس کا کیا مطلب؟ یعنی تائیدی روایات میں لائے ہیں۔ دیکھو یہ 2 لفظ آئے ہیں یہاں، ایک متابع اور ایک شاہد۔ تو متابع اس روایت کو کہتے ہیں جو الفاظ میں مؤید کے مطابق ہو،
بھئی ایک روایت تو ہے مؤید تائید کرنے والی، اور کس کی تائید کر رہی ہے، کون سی حدیث کی تائید کر رہی ہے، وہ ہے مؤید. تو وہ روایت جو الفاظ میں مؤید کے مطابق ہو اس کو متابع کہتے ہیں، اور وہ روایت جو معنی میں مطابقت رکھتی ہو اس کو شاہد کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس صحیح مسلم شریف کے اندر ان راویوں کی روایتوں کو تو درج ہی نہیں کیا ہے کہ جو غیر معتبر راوی تھے، ان کو تو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. البتہ جو معتبر راوی تھے ان معتبر راویوں میں جو اعلیٰ درجے کے ہیں ان کی بیان کردہ روایتوں کو اصول بنایا ہے، اور جو درجے دوم کے راوی ہیں ان کی بیان کردہ حدیثوں کو متابعات و شواہد کے اندر لائے ہیں. ہاں اگر کسی باب کے اندر درجے اول کے راویوں کی روایتوں سے یعنی کوئی باب درجے اول کے راویوں کی روایتوں سے خالی ہوا تو پھر دوسرے درجے کے روات کی روایتوں کو آپ نے اصول بنا لیا ہے، اور یہ بحث آگے تفصیل کے ساتھ آ بھی رہی ہے. اب یہ ایک لفظ اخیر میں جو کہا علی غیر تکرارن، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ جو تعلیف کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، تو تکرار سے بچتے ہوئے، یعنی ایک حدیث اگر آ گئی ہے تو اس حدیث کو دوبارہ نہیں لائیں گے، مکرر نہیں لائیں گے. جبکہ دوسرے محدثین کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کو مکرر لاتے ہیں. اور کیوں لاتے ہیں اس کی کئی ساری وجہیں آپ اصول حدیث کے اندر پڑھ چکے ہوں گے اور مزید پڑھ بھی لیں گے، کئی وجہ سے لائی جاتی ہے. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جو حدیث لے کر آ جائیں گے، کتاب کے اندر کہیں دوسری جگہ اس حدیث کو مکرر نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن کہیں اگر ضرورت پڑی تو پھر حدیث کو مکرر لے کر بھی آ جائیں گے. کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے اور کس موقع پر لائیں گے اس کا بیان آگے آ رہا ہے. پہلے یہاں آپ اس کو سمجھ لیں. پہلے فنقسمها علی ثلاثۃ اقسام جو کہا ہے کہ ہم ان حدیثوں کو تقسیم کریں گے 3 قسموں پر. اس کا کیا مطلب ہے اس کو پہلے یہاں سمجھ لیں. یعنی اس مجموعے کو روات حدیث کے حفظ و عدالت کے اعتبار سے 3 درجوں اور 3 قسموں میں منقسم کریں گے، ٹھیک ہے. نمبر 1 عادل تام الضبط کی روایت کردہ حدیثیں، یعنی راوی جو ہے عادل بھی ہے اور تام الضبط بھی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری قسم جو ہوگی وہ ایسے راویوں کی ہوگی کہ جو عادل تو ہیں لیکن تام الضبط نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، سیء الحفظ ہیں. عادل سیء الحفظ کی روایت کردہ احادیث، ٹھیک ہے. اور تیسری قسم کون سی ہے، ثلاثۃ اقسام جو کہا 3 قسموں میں. تیسری قسم یعنی ایسے راوی کی حدیثیں جن کے اندر صفت عدالت ہی نہ ہو، یہ معنی ہے اس کا. اب آگے جو عبارت آ رہی ہے الا ان یاتی موضع، ٹھیک ہے، یہاں اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم کتاب کے اندر تکرار نہیں کریں گے، حدیث کو مکرر نہیں لائیں گے. لیکن اگر کوئی جگہ ایسی آ جائے، پہلے ترجمہ دیکھیں، لا یستغنا فیہ عن ترداد حدیث، کہ جہاں حدیث کو دوبارہ لانے سے بے نیاز نہ ہوا جا سکتا ہو، فیہ زیادت معنی، جس میں کوئی زائد معنی ہو، او اسناد کا عطف ہو رہا ہے موضع پر، مگر یہ کہ کوئی جگہ آ جائے، او اسناد یا کوئی ایسی اسناد ہو، یقع الی جنب اسناد، جو دوسری اسناد کے برابر میں واقع ہو رہی ہو، لعلت تکون ہناک، اس علت کی وجہ سے جو وہاں پائی جا رہی ہو. لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حدیث تام، اس لیے کہ حدیث کے اندر زائد معنی المحتاج الیہ جو کہ ضروری ہے، یعنی جس کی ضرورت ہے، وہ زائد معنی کیا ہوتا ہے، یقوم مقام حدیث تام، وہ مستقل حدیث کے حکم میں ہوتا ہے. فلا بد من اعادت الحدیث الذي فيه ما وصفنا من الزیادتی، لہذا اس حدیث کو دوبارہ لانا کہ جس میں وہ زائد معنی ہے جس کو ہم نے بیان کیا ضروری ہے. او ان نفصل ذلك المعنى من جملة الحدیث على اختصاره اذا امکنا، یا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اختصار کے لیے ہم اس زائد مضمون کو لمبی حدیث سے جدا کریں. او ان نفصل، یا یہ کہ ہم جدا کریں اس معنی کو من جملۃ الحدیث پوری حدیث سے، علی اختصارہ اختصار کے لیے. ولکن تفصیلہ ربما عصر من جملتہ، لیکن تفصیل کے معنی ہوتے الگ کر کے بیان کرنا.
مگر کبھی لمبی حدیث سے اس مضمون کو علیحدہ کرنا یعنی الگ کر کے بیان کرنا عسرا دشوار ہوتا ہے، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك اسلم، تو ایسی صورت میں پوری حدیث بعینہ مکرر لانا ہی اسلم زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ فأما ما وجدنا بدا من إعادته، رہی وہ جگہ من اعادته بجملته من غیر حاجت منا الیہ، جہاں ساری حدیث مکرر لائے بغیر کام چل سکتا ہے، فلا نتولا فعلہ انشاء اللہ۔ دیکھو تولا کا لفظ جو آیا ہے یہاں، تو تولا الامر کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داری لینا، تو لا نتولا فعلہ ہم ذمہ داری نہیں لیں گے اس کو کرنے کی، یعنی اس کو دوبارہ لانے کی، ٹھیک ہے، تو وہاں ہم انشاءاللہ تکرار کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ جی یہ تو عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم اپنی اس کتاب کو لکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی کتاب کے اندر حدیث کو مکرر نہیں لائیں گے۔ ایک مرتبہ حدیث کو اگر ہم نے بیان کر دیا تو اس حدیث کو دوبارہ سے بیان نہیں کریں گے۔ ہاں بیان دوبارہ کر سکتے ہیں اس موقع پر جہاں تکرار ناگزیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تکرار ناگزیر ہو گئی ہے۔ کیسے تکرار ناگزیر ہو گئی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب ایک ہی حدیث کو دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ لاتے ہیں تو اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ کا ذکر کیا زیادت معنی، زیادت فی المعنی، یعنی دوسری روایت میں کوئی ایسا لفظ یا ایسی بات ہو جو پہلی میں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو دوسری حدیث کو اس لیے لے کر آ گئے ہیں کہ اس سے حدیث کا مطلب مزید واضح ہو گیا، اس وجہ سے مکرر لے کر آئے حدیث کو۔ یا کبھی ایک سند کے برابر میں دوسری سند جو لائی جاتی ہے وہ اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ کسی چھپی ہوئی علت کو واضح کیا جا سکے۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی ایک حدیث کی سند میں راوی نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس نے یہ حدیث اپنے استاد سے خود سنی ہے یا نہیں، بلکہ ان فلان کہا کہ فلاں سے منقول ہے، تو جب ان کہہ کر حدیث کو بیان کیا تو واضح نہیں ہوا کہ اس نے خود سنی ہے یا کسی کے واسطے سے سنی ہے، تو اس کو فن حدیث میں عنعنہ کہا جاتا ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، اسی حدیث کو دوسری سند سے لائیں گے، ٹھیک ہے، اس سند میں وہ راوی صاف لفظوں میں کہتا ہے، ان کے ذریعے نہیں کہتا ان فلانی، بلکہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میں نے استاد سے خود سنا، ٹھیک ہے، تو دوسری سند مصنف یہاں لے کر آ گئے جس میں حدیث کی تصریح ہے، تحدیث کی یعنی حدیث بیان کرنے کی تصریح ہے۔ تو دوسری سند لانے کا جو مقصد ہے وہ حدیث کا مطلب بدلنا نہیں تھا۔ دوسری سند جو لائے ہیں اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب بدل گیا ہے اس لیے دوسری مرتبہ یہ لائے ہیں سند، نہیں، بلکہ پہلی سند میں جو ایک باریک علمی کمزوری تھی، ٹھیک ہے، لفظ ان کے ذریعے سے جو پیدا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس علت کو دوسری سند کے ذریعے سے دور کرنا مقصد تھا، اس لیے دوسری سند لے آئی جاتی ہے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس موقع پر تشریح جو کی ہے وہ تھوڑی سی الگ الفاظ میں کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں کوئی زائد مضمون ہوتا ہے جس کا لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زائد مضمون مستقل حدیث کے حکم میں ہوتا ہے، پھر اگر صرف اسی زائد مضمون کو لانا ممکن ہوتا ہے تو پورا متن مکرر نہیں لایا جاتا، البتہ جہاں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا وہاں مجبوراً سارا متن مکرر لایا جاتا ہے۔ یہ بات لکھی ہے حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب نے۔ اور کسی سند کے بعد موقع اور محل کے تقاضے سے دوسری سند لانی پڑتی ہے، مثلا ایک سند میں عنعنہ ہے مگر رجال اول درجے کے ہیں، اور دوسری سند میں تحدیث کی تصریح ہے مگر روات فروتر ہیں، اس لیے پہلے پہلی سند ذکر کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری سند لائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سند میں تکرار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ ابھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہم کتاب کو لکھ رہے ہیں، کتاب کو تالیف کر رہے ہیں، اس لیے یعنی اس طور پر کہ تکرار نہیں ہوگا، لیکن تکرار صحیح مسلم میں بدرجے مجبوری ہے، ٹھیک ہے، جس کی
توضیح اور تشریح ابھی آپ کے سامنے کر دی گئی ہے۔ الا ان یأتی موضع سے ایک مرتبہ ترجمہ آپ ملاحظہ فرما لیں، الا ان یأتی موضع لا یستغنی فیہ عن ترداد حدیث، مگر یہ کہ کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں حدیث کو دوبارہ لانے سے بے نیاز نہ ہوا جا سکتا ہو، جس میں کوئی زائد معنی ہو، او اسناد یقع الی جنب اسناد، یا کوئی ایسی سند آ جائے جو دوسری سند کے پہلو میں واقع ہو رہی ہو، لعلت تکون ہناک، اس علت کی وجہ سے جو وہاں پائی جاتی ہو، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، کیونکہ حدیث میں جو زائد مضمون ہے، المحتاج الیہ جس کی احتیاج ہے یعنی جس کی ضرورت ہے، یقوم مقام حدیث تام، وہ مستقل حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ فلا بد من اعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزیادة، اس لیے اس حدیث کو دوبارہ لانا ضروری ہوتا ہے جس میں وہ زائد مضمون ہوتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، او ان نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره، یا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اختصار کے لیے ہم اس زائد مضمون کو لمبی حدیث سے الگ کر کے بیان کریں اگر ایسا کرنا ممکن ہو، اذا امکن، ولكن تفصيله ربما عصر من جملته، مگر کبھی لمبی حدیث سے، من جملته کا ترجمہ اس پوری کی پوری حدیث سے، ٹھیک ہے، اس مضمون کو علیحدہ کرنا یعنی تفصیلہ کا ترجمہ ہے، تفصیلہ اس زائد مضمون کو الگ کر کے بیان کرنا کیا ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ، تو ایسی صورت میں پوری حدیث بعینہ مکرر لانا ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ عن غیر حاجت منا، یا من غیر حاجت منا، دونوں صحیح ہیں، دونوں طرح کے نسخے ہیں۔ رہی وہ جگہ جہاں ساری حدیث مکرر لائے بغیر کام چل سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم کو ساری حدیث مکرر لانے کی ضرورت نہیں ہے، فلا نتولی فعلہ انشاءاللہ، تو ہم وہاں انشاءاللہ تکرار کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔